پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آرمی چیف کے دورہ لندن کے موقع پر احتجاج کی کال یقیناً تشویشناک ہے اور اسے بجا طور پر افسوسناک کہا جا سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے ناظرین، وہ آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ملکی جو مسائل ہیں ان کو بین الاقوامی فورم پر لے جانے میں کسی طور پر پس و پیش سے کام نہیں لیتی۔ سوال یہ ہے کہ اس حکمت عملی سے تحریک انصاف کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ تحریک انصاف یقینی طور پر جو عالمی برادری ہے، لندن ہے، امریکہ ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، ایون اقوام متحدہ میں بھی تحریک انصاف نے ایکسیس حاصل کی ہے اور عمران خان کو سیاسی قیدی کے طور پر پیش کیا ہے کہ عمران خان جو سابق وزیر اعظم ہے ان پر جو مقدمات ہیں وہ سیاسی نوعیت کے ہیں اور آرمی چیف کا نام لیا جاتا ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جاتا ہے، ہماری خفیہ ایجنسیوں کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ اس میں براہ راست ملوث ہے۔ معاملہ یہ نہیں ہے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ بین الاقوامی سطح پر اپنا مقدمہ لے کر جائیں گے تو یقیناً وہ قوتیں جو پاکستان کے مخالف ہیں، پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرتی ہیں، تو وہ اس تمام عمل کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گی۔ بہت اچھا ہوتا، اس پلیٹ فارم پہ میں بارہا یہ استدعا کر چکا ہوں کہ تحریک انصاف جو اپنا مقدمہ ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کرے، صوبائی اسمبلیوں میں پیش کرے، سینٹ میں پیش کرے، پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے سامنے پیش کرے۔ سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس موجود ہے۔ تحریک انصاف کی جو قوت ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ جو وہ نیریٹو بلڈ اپ کرتے ہیں، چاہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس سے قطع نظر اس کے جو اثرات ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ سیاسی پختگی کا تقاضا یقیناً یہی ہے کہ تحریک انصاف جو ایک دائرے کے اندر، پاکستان کے جو آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کر اگر وہ اپنی لڑائی لڑے گی تو یقیناً اس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اس کے تعلقات درست ہو سکتے ہیں۔ جب آپ چیزوں کو بہت مبالغہ آرائی کر کے پیش کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یقینی طور پر کسی طور پر آپ کے حق میں نہیں نکل سکتا۔ ہمارے ہاں جو ایک سیاست کا انتظام ہے یہ کس سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اس میں جو ہمارے قومی اداروں کا کردار ہے وہ بھی اب ایک کھلا راز ہے۔ تو کیا یہ اچھا نہ ہو کہ پاکستان تحریک انصاف دیگر جو تمام جو سیاسی قوتیں ہیں بشمول جو حکومت کی اس وقت تو اتحادی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ان کو ساتھ ملا کر اپنی جمہوری جدوجہد کو جاری رکھے۔ الیکشن کے حوالے سے تحریک انصاف کا جو نیریٹو ہے کہ الیکشن 8 فروری 2024 کو شفاف نے ہوئے، تو ناظرین ہمارے ہاں جو قومی تاریخ ہے وہ اس کی گواہ ہے۔ اگر آپ اس کا طاہرانہ جائزہ لیں، پاکستان کی سیاسی تاریخ کا طاہرانہ جائزہ لیں تو آپ یقینی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں شاید ہی کوئی الیکشن جو ہے وہ منصفانہ ہوا ہو اور جو دوسرا فریق ہے اس نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہو۔ ایک جو طنز ہے جو سٹائر کیا جاتا ہے وہ تو یہاں تک کیا جاتا ہے کہ صرف پاکستان میں جو الیکشن صاف اور شفاف ہوئے تھے وہ 1971 میں ہوئے تھے، جس کے بعد ملک دو لخت ہو گیا تھا۔ یہ ایک الگ بحث ہے، مگر جو معاملہ اس وقت یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو گندے کپڑے ہیں وہ اپنے گھر کے اندر ہی دھونے ہوں گے۔ جو سیاسی جدوجہد ہے اس کو سیاسی انداز میں ہی رہنا ہوگا۔ میں بارہا اس بارے میں دوبارہ بات کروں گا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو ساتھ لے کر چلے اور جو حکومت ہے اس کے ساتھ بھی بات چیت کا عمل جاری و ساری رکھے، اپنا نیریٹو بھی پیش کرتی رہے، تو عوام کی نظروں میں اس کا جو قد کاٹ ہے وہ بڑھے گا۔ جیسے کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ تحریک انصاف کو قومی مسائل کے حوالے سے اپنا لائے عمل، اپنا پروگرام عوام کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ اگر حکومت کی خارجہ پالیسی درست نہیں ہے تو تحریک انصاف کو اپنی خارجہ پالیسی پیش کرنی چاہیے۔ اگر حکومت کا معاشی نظام درست نہیں ہے تو تحریک انصاف کو اپنا معاشی نظام درست کرنی۔ ایک ایسے وقت میں جب سوشل میڈیا دنیا بھر میں ایک بڑی قوت کے طور پر سامنے آیا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ پی ٹی آئی کو یہ شکوہ ہو کہ اس کا جو نیریٹو ہے، جو اس کا بیانیہ ہے وہ پیش نہیں کر سکتی۔ ایک بار پھر پی ٹی آئی سے استدعا ہم کریں گے کہ اپنے جو مسائل ہیں، ہمارے پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں، یقیناً مسائل کی موجودگی سے انکار نہیں ہے، ان مسائل کے جو مضر اثرات ہیں اس سے بھی چشم پوشی نہیں کی جا سکتی، مگر جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں فوکس کرنا ہوگا ملک کے اندر رہ کر اپنے مسائل کو حل کرنے کے، نہ کہ بیرونی دنیا میں جا کر اپنے جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، جو ایک دوسرے کے خلاف جو الزام تراشی ہے، اگر وہ ہم کریں گے تو اس کا فائدہ شاید کم ہو، اس کا نقصان جو ہے سیاسی طور پر
اور پاکستان کے تشخص کے اعتبار سے یقیناً زیادہ ہوگا۔